آج ہم کارپوریٹ دنیا کے ایک ایسے بنیادی ستون پر بات کر رہے ہیں جس کے بغیر کوئی کمپنی وجود میں آ ہی نہیں سکتی، شیئر کیپٹل۔ جی بالکل، یہ تو بالکل بنیاد ہے۔ ہمارے پاس بزنس لا کی کتاب کا ایک باب ہے جو اس کی تفصیلات بتاتا ہے، لیکن ہم صرف تعریفیں نہیں دہرائیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک کمپنی شروع کیسے ہوتی ہے، پیسہ کیسے اکٹھا کرتی ہے، اور جب کوئی اس میں سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب کوئی کمپنی بنتی ہے تو اسے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنا سرمایہ اکٹھا کر سکتی ہے۔ یہیں سے آتھورائزڈ کیپٹل کا تصور آتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بالکل صحیح نقطہ آغاز ہے۔ دیکھیے، آتھورائزڈ کیپٹل کو آپ ایک کمپنی کی مالیاتی حد سمجھ سکتی ہیں۔ ایک حد؟ جی، وہ زیادہ سے زیادہ رقم جس کے شیئرز ایک کمپنی اپنی پوری زندگی میں جاری کر سکتی ہے، جب تک کہ وہ اس حد کو قانونی طور پر بڑھا نہ لے۔ یہ رقم کمپنی کے بنیادی آئین یعنی میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں لکھی ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی ایک اوپری حد ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ کمپنی شروع ہوتے ہی سارا پیسہ اکٹھا کر لے۔ بالکل نہیں۔ اسے شاید شروع میں تھوڑے سرمایہ کی ضرورت ہو۔ تو یہاں ایشوڈ اور پیڈ اپ کیپٹل کا کیا کردار ہے؟ بالکل، یہیں پر کہانی آگے بڑھی ہے۔ آتھورائزڈ کیپٹل تو سمجھیں ایک اجازت ہو گئی۔ ایشوڈ کیپٹل وہ رقم ہے جو کمپنی نے اصل میں لوگوں کو شیئرز کی صورت میں پیش کی ہے۔ صحیح۔ اور پیڈ اپ کیپٹل وہ حقیقی رقم ہے جو سرمایہ کاروں نے ان شیئرز کے بدلے کمپنی کو ادا کر دی ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں آ چکا ہے اور جسے وہ اپنے کاروبار میں استعمال کر سکتی ہے۔ جی بالکل، اور پاکستان میں قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی شیئرز جاری ہوں گے ان کی پوری قیمت فوراً ادا کرنا ہوگی۔ اچھا، تو جب میں ایک شیئر خریدتا ہوں تو میں اصل میں کیا خرید رہا ہوتا ہوں؟ یہ صرف ایک رسید تو نہیں ہے کہ میں نے کمپنی کو کچھ پیسے دیے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شیئر کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھیں، یہ اصل میں ایک پراپرٹی کی طرح ہے جس کے ساتھ کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں بھی۔ اچھا۔ جب آپ ایک شیئر خریدتے ہیں تو آپ اس کمپنی کی ملکیت کا ایک چھوٹا سا حصہ خرید رہے ہوتے ہیں۔ ہر شیئر کا ایک منفرد شناختی نمبر ہوتا ہے اور آپ اسے کمپنی کے قانونوں کے مطابق کسی دوسرے شخص کو بیچ سکتے ہیں۔ ملکیت کا ایک حصہ، یہ سننے میں بہت اہم لگتا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اگر کمپنی ڈوب جاتی ہے اور اس پر لاکھوں کا قرض ہے تو کیا قرض دہندگان میرے گھر آ کر پیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہیں پر لمیٹڈ لائبلٹی کا تصور آتا ہے نا؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اور جدید سرمایہ داری کی بنیاد ہے۔ ایک لمیٹڈ کمپنی میں شیئر ہولڈر کی ذمہ داری صرف اس رقم تک محدود ہوتی ہے جو اس نے اپنے شیئرز کے لیے ادا کرنی ہوتی ہے۔ صرف اس رقم تک؟ جی، چونکہ پاکستان میں شیئرز کی مکمل ادائیگی پہلے ہی ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے عام طور پر شیئر ہولڈر کی مزید کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ اگر کمپنی دیوالیہ ہو جاتی ہے تو آپ کا زیادہ سے زیادہ نقصان صرف وہ رقم ہے جو آپ نے شیئرز خریدنے میں لگائی تھی۔ واہ! تو اگر میں نے ایک لمیٹڈ کمپنی کے شیئرز میں 1,00,000 روپے لگائے ہیں تو بدترین صورتحال میں میرا زیادہ سے زیادہ نقصان صرف وہی 1,00,000 روپیہ ہوگا؟ صرف وہی 1,00,000۔ آپ کی ذاتی جائیداد مکمل طور پر محفوظ رہتی ہے۔ یہ تو سرمایہ کاری کے خطرے کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کمپنی کے پاس سرمایہ ہے اور سرمایہ کار بھی محفوظ ہیں، لیکن کیا تمام سرمایہ کاروں کو برابر کے حقوق ملتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ تمام شیئرز ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دستاویزات میں 2 بڑی اقسام کا ذکر ہے، آرڈینری اور پریفرنس شیئرز۔ جی، اور یہیں سے کمپنی کے اندر طاقت اور انعام کی تقسیم کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ اچھا، آرڈینری شیئرز رکھنے والے لوگ ہی کمپنی کے اصل مالک ہوتے ہیں۔ انہیں ایکویٹی شیئرز بھی کہا جاتا ہے۔ اصل مالک یعنی ان کے پاس ووٹنگ کے حقوق ہوتے ہوں گے؟ بالکل، کمپنی کے بڑے فیصلوں جیسے ڈائریکٹرز کا انتخاب میں ان کی رائے شامل ہوتی ہے۔ ان کا منافع یعنی ڈویڈنڈ بھی غیر معینہ ہوتا ہے۔ اگر کمپنی بہت زیادہ منافع کمائے تو انہیں بہت زیادہ حصہ مل سکتا ہے، اور اگر کم کمائے تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس میں خطرہ بھی زیادہ ہوگا پھر۔ جی ہاں، زیادہ منافع کے امکان کے ساتھ زیادہ خطرہ بھی آتا ہے۔ اگر کمپنی بند ہو رہی ہو تو وہ قطار میں سب سے آخر میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور پریفرنس شیئرز والے؟ نام سے تو لگتا ہے کہ انہیں کسی قسم کی ترجیح ملتی ہے۔ جی، انہیں 2 چیزوں میں ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اول، انہیں منافع کی ادائیگی میں ترجیح دی جاتی ہے، اور عموماً ان کا منافع ایک مقررہ شرح پر ہوتا ہے۔ مطلب فکسڈ ریٹرن کی طرح؟ جی بالکل، مثلاً 10% سالانہ۔ اور دوم، اگر کمپنی ختم ہو رہی ہو تو انہیں اپنا سرمایہ آرڈینری شیئر ہولڈرز سے پہلے واپس ملتا ہے۔ لیکن اس تحفظ کی کوئی قیمت بھی تو ہوگی نا؟ ہاں، قیمت یہ ہے کہ عام طور پر پریفرنس شیئر ہولڈرز کے پاس ووٹنگ کے حقوق نہیں ہوتے۔ وہ کمپنی کے روزمرہ کے فیصلوں میں حصہ نہیں لیتے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو ایک بانی کے نقطہ نظر سے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے پریفرنس شیئرز جاری کرنا زیادہ بہتر کیوں ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کمپنی پر اپنا کنٹرول برقرار رکھتے ہوئے پیسہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ بہت سی نئی کمپنیاں یا سٹارٹ اپس جب سرمایہ کاروں سے پیسہ اٹھاتے ہیں تو وہ اکثر پریفرنس شیئرز جاری کرتے ہیں، تاکہ پیسہ بھی آ جائے اور کنٹرول بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ جی، سرمایہ کار کو اپنے پیسے پر ایک محفوظ منافع ملتا ہے، جبکہ بانی کو اپنی کمپنی چلانے کی آزادی برقرار رہتی ہے۔ ٹھیک ہے،
तो एक कंपनी का ढांचा वक्त के साथ बदलता रहता है। क्या एक कंपनी अपने कैपिटल की साख्त को बाद में तब्दील कर सकती है? दस्तावेजात में कंसोलिडेशन और सब डिवीजन जैसी इस्तिलाहात का जिक्र है। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगती हैं। यकीनन, कंपनियां पत्थर की लकीर नहीं होती। वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने सरमाए के ढांचे को बदल सकती हैं। मिसाल के तौर पे सब डिवीजन का मतलब है एक बड़े शेयर को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना। जैसे एक बड़े पिज्जा को ज्यादा स्लाइस में काटना। बेहतरीन मिसाल है। फर्ज करें एक कंपनी का शेयर 1,000 रुपए का है। ये एक छोटे सरमाएकार के लिए खरीदना मुश्किल हो सकता है। कंपनी उसे 100 रुपए के 10 शेयर्स में तकसीम कर सकती है ताकि ज्यादा लोग उसे खरीद सकें। बिल्कुल। और कंसोलिडेशन इसका उल्ट है। यानी छोटे शेयर्स को मिलाकर एक बड़ा शेयर बनाना। ऐसा कोई क्यों करेगा? जी, कंसोलिडेशन बिल्कुल इसका उल्ट है। बाजू का जब किसी शेयर की कीमत बहुत कम हो जाती है, जिसे पेनी स्टॉक कहते हैं, तो कंपनी अपनी साख्त बेहतर बनाने के लिए कई छोटे शेयर्स को मिलाकर एक बड़ा और ज्यादा मालियत का शेयर बना देती है। और इन तब्दीलियों के लिए कोई खास कानूनी अमल होता होगा? जी, इसके लिए एक खुसूसी करारदाद यानी स्पेशल रेजोल्यूशन मंजूर करनी पड़ती है। एक मिनट, खुसूसी करारदाद का क्या मतलब है? क्या ये आम वोटिंग से मुख्तलिफ है? यानी उसके लिए शेयर होल्डर्स की भारी अक्सरियत जैसे 75% की हिमायत दरकार होती है? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा फैसला समझा जाता है क्योंकि ये कंपनी के बुनियादी आइन को तब्दील करता है। इसलिए कानून इसके लिए एक आला मेयार मुकर्रर करता है। ऐसे लगता है कि कंपनियों के पास काफी लचक है, लेकिन क्या उन पर कोई पाबंदियां भी हैं? जैसे जिक्र है कि एक कंपनी अपने ही शेयर्स नहीं खरीद सकती। ये अजीब बात है, क्यों? इसकी वजह यह है कि अगर कंपनियों को अपने शेयर्स खरीदने की इजाजत दे दी जाए तो वो मसनूई तौर पर अपनी मांग बढ़ाकर शेयर की कीमत को मैनिपुलेट कर सकती हैं। अच्छा, मार्केट में धोखाधड़ी हो सकती है। जी, इसलिए आमतौर पर इसकी मुमानत है। ताहम इसके कुछ कानूनी इस्तिस्ना भी हैं। मसलन पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनियां कुछ शराइत के तहत अपने शेयर्स वापस खरीद सकती हैं, जिसे शेयर बाय बैक कहते हैं। ये सब कानून कंपनी को कंट्रोल करने के लिए हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि छोटे सरमायाकारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है? क्या होगा अगर कंपनी अचानक किसी खास तबके के शेयर होल्डर्स के हुकूक तब्दील करना चाहे? यहाँ कानून ने एक बहुत मजबूत हिफाजती तरीकाकार बनाया है। किसी भी तबके के शेयर होल्डर्स के हुकूक में तब्दीली के लिए दोहरी मंजूरी की जरूरत होती है। दोहरी मंजूरी? पहला, पूरी कंपनी की एक खसूसी करारदाद यानी 75% मंजूरी, और दूसरा, इसके अलावा खास तौर पर उस मुतासरा तबके के 75% शेयर होल्डर्स की अलहदा मीटिंग में मंजूरी भी लाजिम है। अच्छा, यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स मिलकर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के हुकूक को उनकी मर्जी के बगैर तब्दील नहीं कर सकते? जी बिल्कुल नहीं। ये कानून तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अमली तौर पर अगर आप उन 25% में से हैं जो इस तब्दीली से मुत्तफिक नहीं है, तो क्या आपके पास कोई रास्ता है? ये एक बहुत ही अमली सवाल है। कानून एक और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अगर इस तबके के 10% या इससे ज्यादा शेयर होल्डर्स इस तब्दीली से नाखुश हैं, तो वो अदालत में दरखास्त देकर इस करारदाद को मनसूख करने की अपील कर सकते हैं। तो अदालत फिर ये देखेगी कि आया ये तब्दीली गैर मुनसिफाना तो नहीं? जी, बिलाशुबा अदालत जाना एक महंगा और तवील अमल हो सकता है, लेकिन ये कानून कम से कम अक़लीती शेयर होल्डर्स को एक आवाज़ और एक कानूनी रास्ता फराहम करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? हमने एक कंपनी के क़याम से लेकर उसके मालियाती ढांचे में तब्दीलियों तक का सफ़र तय किया है। ऐसा लगता है कि पूरा निज़ाम दो चीज़ों के दरमियान तवाज़न कायम करने की कोशिश कर रहा है। कौन सी दो चीज़ें? एक तरफ कंपनी को कारोबार चलाने की लचक देना और दूसरी तरफ सरमायाकार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। बिल्कुल दुरुस्त। शेयर कैपिटल का ढांचा सिर्फ अकाउंटिंग की तफसील नहीं है, ये एक कंपनी के अंदर मुल्कियत, खतरे और कंट्रोल की कहानी बयान करता है। ये तमाम अनासिर मिलकर एक कंपनी और उसके सरमायाकारों के दरमियान एक पेचीदा ताल्लुक को तश्कील देते हैं।